رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحى وقصوا الشوارب وخالفوا المجوس، کہ اور ایک روایت میں خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مجوس کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ۔ اور یہ داڑھی کا حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اسلام کا نہیں ہے، جتنے بھی آسمانی مذاہب تھے تورات اور انجیل ان کے بھی یہی احکام ہے۔ تورات میں آج بھی یہ لکھا ہوا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، چاہے وہ تحریف شدہ تورات ہو، لیکن بہرحال یہ الفاظ موجود ہیں، اور جس کی وجہ سے آج بھی آپ نے دیکھا یہودی داڑیاں رکھتے ہیں، بڑھاتے ہیں داڑیاں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلام ہوئے اور کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دو کہ اپنی داڑیوں کو بڑھائیں، داڑیوں کو مت کاٹیں۔ تو اسی وجہ سے آج آپ نے دیکھا، میں خود یہودیوں کو میں نے دیکھا ہے ہانگ کانگ میں اور بعض دوسری جگہوں پر، بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں جو مذہبی ہیں، اور عیسائیوں نے کاٹ لیں داڑیاں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام کی مخالفت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی داڑھی تھی، تو تمام پیغمبروں کی تھی، یہ کوئی کلچر کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اللہ کا حکم تھا یہ۔ تو اسی وجہ سے اس پر پوری امت کے فقہا کا اجماع ہے کہ داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اعفاء کا لفظ ہے، بڑھانا، تو صرف رکھ لینا کافی نہیں ہے، بڑی بھی ہونی چاہیے، البتہ کتنی بڑی بھی اس کی مقدار نہیں ہے۔ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ ایک مٹھی سے زیادہ بال جو ایسے بال لے کے کاٹ دیا کرتے تھے، اور کسی صحابی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، تو یہ ایک قسم کا اجماع ہے یہ۔ تو اس لیے آپ اس بارے میں والدین کی اطاعت نہ کریں، اور میں آپ کے والدین کو بھی کہوں گا کہ اپنی اولاد پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے نیک اولاد بنائی ہے۔ آج آپ کا بچہ اللہ کی پرواہ نہیں کر کے داڑھی کاٹ دے، تو کل وہ اللہ کی پرواہ نہیں کرے گا، آپ کے احکام کی بھی دھجیاں اڑائے گا۔ آپ اپنے بچے کو اگر اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ کا بنائیں، تو جو اپنے پیدا کرنے والے کا نہیں ہے تو وہ ان کا کہاں بنے گا جو پیدائش کا ذریعہ بنے ہیں، جو حقیقی خالق نہیں ہے۔ ماں باپ تو ذریعہ بنتے ہیں، اصل خالق تو اللہ ہے۔ تو جب بچے کو اللہ کی پہچان آپ نہیں کرائیں گے تو بچہ وہ ذات جو اللہ سے چھوٹی ہے، جو اللہ سے کم ہے، اس کو کہاں سے اس کی جو ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری کہاں سے کرے گا؟ آج ہمارے ایک دوست ملنے کے لیے آئے، پہلے وہ آغا خانی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اسلام قبول کرے۔ تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ کیسے اپنے رشتوں کو نبھاتے ہیں، کیونکہ رشتوں کو نبھانے کی تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے رشتوں کو نبھایا جائے۔ اگر اللہ کو درمیان سے آپ نکال دیں گے پھر تو یہ ایک اپنی خواہشات رہ جائیں گی اور مفاد پرستی رہ جائے گی، دنیا میں تھوڑی بہت اخلاقیات رہ جائیں گی۔ تو یہ تو اللہ کا تعلق ہے جو ہمیں آپس میں جوڑتا ہے، کہ اللہ نے جس رشتے کا جو حکم دیا اس رشتے کے ساتھ وہی سلوک کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم بڑھاپے میں ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ تھوڑی کہ والدین کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنائیں تاکہ وہ آپ کی بھی اطاعت کرے، اور اللہ کا باغی بنائیں گے تو آج وہ آپ کے کہنے سے اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، کل وہ پبلک کے کہنے سے آپ کے حکم کی دھجیاں اڑائے گا، شیطان کے کہنے سے آپ کے حکم کی دھجیاں اڑائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔